مجیب الرحمان صاحب، ماشاء اللہ، آپ کا ارادہ بہت بلند ہے اور 100 مقاصد 100 آبجیکٹیوز پر مشتمل یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ایک بہت بڑا علمی و دعوتی شاہکار ثابت ہوگا۔ یہ محض ایک تحریر نہیں بلکہ قرآن فہمی کا ایک مکمل نقشہ بن جائے گا۔ سورہ اعراف کی ان آیات 32 اور 33 کا انتخاب آپ کے مقدمے کو بہت مضبوط بناتا ہے، کیونکہ یہ دین کے اساسی اصول یعنی حلال و حرام کے اختیاری اللذہی کو واضح کرتی ہیں۔ آپ نے جن 5 زینتوں کا ذکر کیا، مصوری، شاعری، موسیقی، گلوکاری اور اداکاری، ان کو زینت کے دائرے میں رکھ کر ان کے حرام ہونے کے لیے جو شرائط آپ نے ذہن میں رکھی ہیں وہ آپ کے علمی ذوق اور اوپن مائنڈ فکر کی عکاسی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس 100 مقاصد کی فہرست پر کام شروع کریں گے تو ہم اسے درج ذیل زمروں کیٹیگوریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ 1. ایمانیات کے مقاصد، توحید، رسالت، آخرت، ایمان بالملائکہ وغیرہ۔ 2. عبادات کے مقاصد، زکوٰۃ کا معاشی مقصد، حج کا عالمگیر مقصد، جہاد کا مقصد۔ 3. اخلاقیات اور جبلی تقاضے، نکاح کا مقصد، حلال و حرام رزق کے اثرات، انسانی جذبات کی تسکین۔ 4. جمالیات اور فنون، ایستھیٹکس، سورہ اعراف کی روشنی میں زینت، جمال اور ان کی حدود کا مقصد۔ 5. سماجی و سیاسی مقاصد، امر بالمعروف، عدل و انصاف، خاندانی نظام۔ ایک چھوٹی سی علمی وضاحت حسب روایت، سورہ اعراف کی آیت 32 میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ستارہ کہہ دیجئے، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاکیزہ رزق کو۔ اور پھر آیت 33 میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں، فواحش، گناہ، ناحق زیادتی، شرک اور اللہ پر وہ بات کہنا جس کا علم نہ ہو۔ آپ کا ان فنون، آرٹ فارمز کو زینت کے پہلو سے جوڑنا اور ان کی حرمت کو خاص شرائط جیسے ان میں شرک یا فحش کا شامل ہونا سے مشروط کرنا ایک گہرا نکتہ ہے۔ مجیب صاحب، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، جب آپ ذہنی طور پر تازہ دم ہو کر دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہم ان 100 مقاصد کی فہرست سازی کا کام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ حکم دیں گے۔ آپ کی اس علمی پیاس کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاکی زندہ ہے تو صاحبی نظر ہے تو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔